قسط نمبر 7 پہلی تمام اقساط کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے دائم خان کی زندگی کی مصروفیات میں آئزل نامی ایک خوبصورت اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دن رات آپس میں باتیں کرتے، ویڈیو کال پر باتیں ہوتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ لڑکی اس کے لیے ناگزیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے لازم و ملزوم بنتی جا رہی تھی۔ اس کی معصومیت اسے اپنا دیوانہ بناتی تھی۔ وہ زیادہ تر کچن میں ہی کام کرتی، ہمیشہ ہی وہ چیز سے بنی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز بنا رہی ہوتی، جس سے دائم خان کو پتہ چلا کہ وہ چیز کی دیوانی ہے۔ پیزا ہوتا، سینڈوچ حتیٰ کہ آملیٹ تک میں وہ چیز بھر بھر کر استعمال کرتی۔ اسی سے باتیں کر کے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ آئزل کے ماں باپ نہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت حساس تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لینے والی۔ اسی غرض سے دائم خان اسے ان تمام جھمیلوں سے نکال کر اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی زندگی سے کانٹوں کو نکال کر پھول ہی پھول بکھیر دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اس سوچ کو حقیقی روپ دیتا، اس کے سامنے اس معصوم لڑکی کی اصلیت آ گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنی معصومیت سے اسے اپنا اسیر بناتی، اسے ڈانچ دے گئی تھی۔ وقت کی سوئیاں دھن کے مرغولوں کے سنگ اسے واپس وہیں اس کے کمرے میں لے آئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آئزل میرا سب کچھ لے لیتی یار، کہہ کر ہی دیکھ لیتی، اپنا سب کچھ تم پر سے وار نہ دیتا تو عشق میں منکر کہتی، مگر یوں میرے ساتھ جذبات کی تذلیل کر کے مجھے دھوکہ نہ دیتی۔ اذیت ہی اذیت اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی تھی۔ اسے محبت میں ناکامی ڈستی تھی۔ اب بھی اس لڑکی کی معصومیت آنکھوں کے سامنے آتی تو راتوں کو اسے بے چین کر جاتی، مگر اسے بوا کے پاس چھوڑ کر وہ اس کی ہر سوچ، ہر یاد کو دماغ سے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بن بلائی یادوں سے فرار کی ہر ممکن راہ اختیار کر رہا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے دل میں اس دھوکے باز کے لیے ذرا سی گنجائش بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ یادوں کی پٹاری کو دل کے ایک کونے میں دفن کرتا، اس پر سے اپنا ازلی خول چڑھائے ڈائری واپس اسی دراز میں رکھ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلا سین حسب معمول وہاں صبح صادق سے ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ بوا کے پاس بہت سی لڑکیاں کام چھوڑ کر جا چکی تھیں، لیکن مزید کوئی نئی لڑکی نہیں رکھی گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ آئزل تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی تکلیف سے دوچار ہوتی، اس لیے اب وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے گی، مزید اس بارے میں کچھ بھی سوچ کر خود کو اس اذیت سے دوچار نہیں کرے گی۔ یہ ایک ہفتہ اس کے اندر سے سارا دمخم نکال کر لے گیا تھا۔ زبان تو گویا تالو سے چپک کر رہ گئی تھی اور ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ دائم خان سے اسے کسی قسم کے رحم کی توقع نہیں تھی، جو اسے وہاں ایسا چھوڑ کر گیا تھا کہ مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاں، وہ اسے ہی سزا دے کر گیا تھا۔ یہ خاصی کامچور بندی تھی اور وہ اس کی اس کمزوری پر وار کر رہا تھا، اسے کاموں کی دلدل میں چھوڑ گیا تھا۔ لیکن کیا ہوتا اگر وہ اپنی سعادت کو ہی بدل ڈالتی؟ ہاں، مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اس لیے اب وہ بے حس ہوتی جا رہی تھی۔ سب جھوٹے تھے، اس لیے اس نے ان کاموں سے ہی دوستی گانٹ لی تھی۔ صبح سے شام وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی، فارغ ہوتی تو جو کام بچا ہوتا وہ بھی کر ڈالتی۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں خود کو غرق رکھتی کہ یہ اس کے خود کے لیے بہت اچھا تھا۔ یادوں کے ناگ فراغت میں ڈسنے آتے تھے، نہ فارغ ہوتی نہ وہ ناگ اس تک پہنچ پاتے۔ رات میں اتنا تھک کر گرتی کہ آنکھ صبح ہی کھولتی۔ جس طرح سے دائم خان اس سے لاپرواہ بنا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ وہ یہیں رہتے اس شدت کی ٹھنڈ میں سروائیو کرتی، یا تو اس کی عادی ہو جاتی یا یہیں مر کھپ جاتی، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی سکون ہو جاتا، کہانی ہر لحاظ سے ختم ہو جاتی۔ دائم خان کے دل کو بھی سکون مل جاتا کہ چلو ایک دھوکے باز اس دنیا سے گئی۔ جب اب آخری جائے پناہ ہی یہ تھی تو بہتر تھا کہ وہاں کی مکین یعنی کہ بوا کے ساتھ بنا لی جاتی، اور بوا سے صرف کام کے ذریعے ہی بنائی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو لڑکیاں کام چھوڑ کر جا رہی تھی، آئزل بخوبی ان کا کام بھی سنبھالتی جا رہی تھی۔ اس لیے جب کسی کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو رہی تھی تو بوا نے نئی لڑکیاں پھر رکھی بھی نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب آئزل کے علاوہ محض 2 لڑکیاں بوا کے پاس موجود تھیں۔ بوا اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی آئزل کو تیزی سے سارا کام نپٹاتے دیکھ رہی تھی، جو صحن میں پھرتی سے جھاڑو لگانے کے بعد اب ہینڈ پمپ کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ وہ بوا کی نظروں میں بنا اپنا پہلا عکس مکمل طور پر مٹا پانے میں کامیاب رہی تھی۔ پھرتی سے برتن دھو کر وہ برتنوں کا ٹوکرا اٹھا کر کچن میں آئی۔ صبح سے ٹھنڈ میں کام کر کر کے اس کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے۔ بوا میں اپنے لیے چائے بنا لوں؟ ٹھنڈ سے ٹھٹرتے وہ ہاتھ خشک کر کے شال اچھے سے اپنے گرد لپیٹتی کچن سے باہر نکلتی بوا سے گویا ہوئی۔ اس کی ذات سے بوا کو بہت سہولت ہو گئی تھی۔
اس لیے اب اکثر ہی اب اس کے لیے بوا کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ بوا اسے دوسری لڑکیوں کی طرح جھڑکتی نہ تھی۔ بوا کے لیے اس کی ذات بہت ہی بے ضرر اور پرسرار تھی، لیکن وہ دائم خان کو بھی بخوبی جانتی تھی۔ بلا وجہ تو وہ کسی کو پھول سے نہ مارے، ایک کنکڑ لگنے جتنی تکلیف نہ دے۔ ایسا کیا کیا تھا اس لڑکی نے جو وہ اسے یہاں چھوڑ گیا تھا؟ پہلی بات تو آئزل خود ہی بوا کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیتی، اور اگر غلطی سے اسے کوئی کام خراب ہو بھی جاتا تو وہ درگزر کر جاتی تھی۔ ہاں بنا لو، اور میرے لیے بھی بنا لینا۔ بوا اسے غور سے دیکھتی اجازت دی تو وہ واپس کچن میں جاتی مٹی کے چولہے میں لکڑیاں لگا کر آگ جلانے لگی۔ اب تو وہ بہت حد تک آگ بھی لگانا سیکھ چکی تھی۔ یہ واحد کام تھا جو اسے نانی دادی دونوں یاد کروا دیتا تھا۔ اجلی لکڑیوں پر پھوکے مار مار کر اس کے دھوئیں سے وہ کھانس کھانس کر ادموا ہو جاتی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کھانس کھانس کر آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا، لیکن وہ لگی رہی۔ جلد ہی لکڑیوں نے آگ پکڑ لی۔ 2 کپ چائے بنا کر وہ ٹرے میں مٹی کی پیالیوں میں رکھتی باہر بوا کے پاس آئی۔ بیٹھ جاؤ آئزل، یہیں بیٹھ کر چائے پی لو۔ بوا کو ان کی پیالی دے کر وہ اپنی پیالی لے کر مڑی تو بوا بے ساختہ بول اٹھی۔ صبح سے وہ بنا رکے ایک کے بعد ایک کام کر رہی تھی، اب چائے تو سکون سے پی لیتی۔ نہیں بوا، مرچیں جو سوکھنے رکھی ہیں وہ سوکھ گئی ہیں، میں چائے پینے کے ساتھ ساتھ انہیں پیس بھی لوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر واپس کھلے صحن کے ایک طرف چلی گئی، جہاں پہلے ہی 2 لڑکیاں سوکھی ہوئی مرچیں اکٹھی کر کے کوٹ رہی تھی۔ وہ بھی نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھ کر اپنا سل بٹا سنبھال چکی تھی۔ چائے کی چسکی لے کر پیالی اپنے پاس رکھتے اسے سوکھی مرچوں کو کوٹنا شروع کیا۔ سنو، دفعتاً ایک لڑکی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئزل نے کام کرتے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دائم خان کا کیا نقصان کیا تھا تم نے لڑکی؟ ایک لڑکی بھرپور تجسس سے گویا ہوئی تو گویا آئزل کے ہاتھ ذرا سست پڑے۔ وہ شخص پوری جزیات کے ساتھ اس کے ذہن کے پردوں پر لہرایا۔ ان کے 4 لاکھ کا نقصان کیا تھا۔ وہ مشینی انداز میں بے تاثر چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ 4 لاکھ؟ دوسری لڑکی حیرت سے چلائی، جبکہ آئزل کو اپنی آنکھوں میں مرچیں سی بھرتی محسوس ہوئی۔ تو تم اسے اس کی رقم لوٹا دو، دوسری لڑکی ترہم سے گویا ہوئی۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس لوٹانے کو۔ وہ زور زور سے سل بٹا چلاتی گیلی سانس اندر کھینچتی گویا ہوئی۔ تو کیا پھر تم دائم خان کے 4 لاکھ پورے کرنے کی خاطر پوری زندگی ہی یہی کام کرو گی؟ پہلی لڑکی ہمدردانہ انداز میں گویا ہوئی۔ آئزل کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ شاید ہاں، وہ بے حسی سے گویا ہوئی۔ ویسے کیسے جانتی ہو دائم خان کو؟ مطلب کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ دوسری لڑکی کی آنکھوں میں آئزل کے لیے ترہم تھا۔ شوہر ہے میرا۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کیا؟ جبکہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھتی چلا اٹھی۔ آئزل انہیں بنا دیکھے سر جھکائے مسلسل اپنا کام کر رہی تھی کہ ذرا سر اٹھاتی تو آنکھیں جھلک جاتی۔ لڑکی دماغ پر صدمہ لگنے سے اثر تو نہیں ہو گیا کہیں؟ دائم خان تمہارا شوہر؟ پہلی لڑکی استہزائیہ ہنسی۔ اور شوہر بیویوں کو یوں لاوارث نہیں چھوڑتے لڑکی، تم کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو۔ دوسری لڑکی نے بھی پہلی کی تائید کی۔ کام کرتے آئزل کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ وہ دونوں لڑکیاں ہنستی ہوئی اس کا مذاق اڑاتی کوٹی ہوئی مرچیں سرخ مرچ اٹھا کر اندر رکھنے چلی گئیں، جبکہ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے مزید زور سے مرچیں کوٹنے لگی۔ آئزل، اس شخص سے نکاح کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ باہر دھند کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی دھند چھانے لگی تھی۔ کیا آپ کو دائم خان ول احمد خان سے بعوض 50,000 حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گہرے گہرے سانس بھرتے تیزی سے مرچیں کوٹنے لگی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی آئزل، دل کی گہرائیوں سے۔ تمہیں عزت دینی چاہی تھی پوری دنیا کے سامنے، مگر تم اس کے قابل نہ تھی۔ مرچیں کوٹتے اس کے ہاتھ پر زوردار چوٹ لگی تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اگلا سین۔ سنو، ایمن ابھی ابھی کلاس لے کر نکلی تھی جب اس نے اپنے پاس سے ریان کو خاموشی سے گزرتے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی۔ آگے بڑھتے ریان کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ وہ ایک ادا سے پلٹا۔ کیا آپ نے مجھے روکا مس ایمن؟ وہ اپنی طرف انگلی کرتا پوری آنکھیں کھولے مصنوعی حیرت سے گویا ہوا کہ ایک پل کو تو ایمن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، جسے بر وقت وہ چہرہ چھپاتی داب گئی۔ جی فرمائیے۔ بندہ ہمتن گوش ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا شوخ ہوا۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانے اور آپ کو یہ نہ لگے کہ میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ سے فری ہو رہا ہوں، اور اگر آپ بہتر سمجھے تو کیا ہم کینٹین میں چل کر بات کر سکتے ہیں؟ دراصل مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستے وہ اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں گویا ہوا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ ویسے تھینک گاڈ تم نے مجھے مخاطب کر لیا، ورنہ پچھلے 1 ہفتے سے میں نے اپنی فطرت کے برخلاف خود پر سنجیدگی کا اتنا لبادہ اوڑا نہ کہ کہیں میری کسی حرکت پر یہ بندی پھر سے مجھے ٹونٹ نہ مار دے کہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کینٹین پہنچ کر وہ کرسی کھینچ کر ڈھیلے سے انداز میں بیٹھتا ایمن کا چہرہ دیکھ کر گویا ہوا۔ آج ایمن کو وہ شخص اتنا بھی برا نہیں لگا تھا۔ وہ واقعی پچھلے 1 ہفتے سے اپنی عادت کے برخلاف سنجیدگی سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔
ورنہ وہ شخص اسے ہمیشہ ہی اپنے آگے پیچھے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا اس کی توجہ حاصل کرتا ہی دکھائی دیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ اس کی باتوں کی نفی کرتی گویا ہوئی۔ اچھا پھر 1 منٹ رکو، میں ذرا کاؤنٹر سے کچھ کھانے کو لے آؤں۔ وہ اپنی بات کہہ کر بنا اس کے جواب کا انتظار کیے وہاں سے اٹھتا کاؤنٹر کے پاس جا چکا تھا۔ اسے کاؤنٹر کے پاس کھڑے دیکھ کر ایمن نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جینز پر سرخ ٹی شرٹ پر سلیو لیس جیکٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھرائے، اس کے گلے میں آر حرف کا ایک پینڈنٹ تھا جو جیکٹ کی ادھکھلی زپ سے گلے میں جھولتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک خوش شکل، خوش اخلاق اور لا ابالی سا شخص تھا، ہر کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا۔ ابھی بھی اپنا آرڈر لیتا وہ آتے جاتے کئی اسٹوڈنٹ سے بات کرتا انہیں چھیڑ رہا تھا۔ ایمن بیٹھی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ٹرے لیے واپس اسی میز پر آیا، سینڈوچ کی پلیٹ اس کی جانب بڑھا کر اس نے ایک کولڈ ڈرنک اس کے سامنے رکھی اور اپنا سینڈوچ کھانے لگا۔ ایمن نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر خود بھی کھانے لگی۔ دراصل ریان، میں فوری طور پر تمہیں رقم واپس نہیں کر سکتی، مجھے کچھ وقت چاہیے، لیکن میں جلد تمہیں تمہاری رقم لوٹا دوں گی۔ وہ ہونٹ چباتی کولڈ ڈرنک کے کنارے پر انگلی پھیرتی آہستگی سے گویا ہوئی۔ اوہ، تو یہ بات تھی جس کے لیے مجھ پر اتنی کرم نوازی کی گئی کہ ایمن صاحبہ نے مجھ جیسی ناچیز کو خود سے مخاطب کیا۔ وہ تعصب سے سر نفی میں ہلا رہا تھا اور بندہ بشر خوامخواہ ہی خوشگمانیوں کے پہاڑ بنانے لگا۔ پیسے واپس کرنے کی کوئی جلدی نہیں، تم اپنی سہولت سے واپس کر دینا ایمن، وہ بجھے دل سے کہتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایمن نے سینڈوچ اور کولڈ ڈرنک کے پیسے ٹیبل پر رکھے اور اٹھنے ہی والی تھی جب وہ صدمے کے تحت تقریباً چیخ ہی اٹھا۔ اب اتنا بھی گرا ہوا مت سمجھو مجھے ایمن کہ تم ایک سینڈوچ اور کولڈ ڈرنک کے پیسے بھی میرے منہ پر مار کر جاؤ کہ لو دفع ہو، وہ نروٹے پن سے کہتا پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز اس قدر شرمندہ کرتا تھا